مقدم کیا جاتا ہے آپ کا یوٹیوب چینل اسکین اردو لٹریچر پر۔ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے 2018 کا پیپر، اور یہ کل 100 سوالات پر مشتمل ہوگا۔ لاسٹ تک بنے رہیں، کافی لمبا ویڈیو ہو سکتا ہے یہ۔ اسے پارٹ میں ڈیوائیڈ نہیں کیا جا رہا ہے کیونکہ آپ کا ایگزامز قریب ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ پہلا کوشچن ہے، راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر میلی سی کے انتصاب میں کس کے شعر کے مصرعے کا استعمال کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا مجروح۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ ذیل میں سے کس ناول سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ہے ایک چادر میلی سی کا۔ اس کے بعد یہاں پہ ہے، خون کی لکیر کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ سردار جعفری کا شعری مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ہے، عبدالرحمن فاروقی کس ناول کا کردار ہے؟ یہ ایوان غزل کا کردار ہے اور یہ جیلانی پانو کا ناول ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ایک شعر دیا ہوا ہے، سند پہچانی ہے آپ کو۔ پردے سے نہ دایا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا۔ اس میں پردہ، پتلی اور نگاہ میں کون سی صنعت ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا میرات النظیر۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے، نصیباً کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہاں آنسر کی میں ہے، امراؤ جان ادا میں دیا ہوا ہے۔ ایک چادر میلی سی کل کتنے حصوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ 11 مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے، دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا۔ شاد عظیم آبادی کے اس مصرعے اول کی مصرعے ثانی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں پہ دیا ہوا ہے، بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا، اور یہ شعر ہے شاد عظیم آبادی کا۔ اس کے بعد ہے یہاں، آنکھ کا دریا کا آغاز انگریزی کے کس شاعر کی نظم سے ہوتا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ٹی ایس ایلیٹ، اور یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ، درج ذیل شعراء میں کس کا شمار آتش کے زمرے لازمہ میں نہیں ہوتا ہے؟ اس کا رائٹ آنسر ہوگا اسد علی رشک کا شمار نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے، ذیل میں کچھ مجموعہ کلام کے نام الف با جیم اور دال کے تحت درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور جوش کے مجموعہ کلام کے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ پہلا الف ہے یہاں پہ روح ادب، نقش و نگار اور فکر و نشاط، یہ کس کا ہے؟ جوش کا ہی ہے۔ اسی کے بعد ہے، رامش و رنگ، سنبل و سلاسل، یہ بھی انہی کا ہے، اور روح ادب، حرف و حکایات، یہ بھی انہی کا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا الف، جیم اور دال۔ اس کا رائٹ آنسر تیسرا ہوگا۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے، سات سہیلی ایک پیو چوندھر پیو پیو ہوئے، جس پر پیو کا پیار ہے سو دھن بولی کوئی، یہ دوہا کس کتاب میں شامل ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سبرس میں یہ شامل ہے۔ اس کے بعد، اے بخت تو جاگ اور جگا ہم کو کہ پھر ہم سے جاگیں گے نہ حشر تا جگائے کسوں کے، اس شعر میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا صنعت اشتقاق، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے، ریاض الابصار، شمس الانوار اور نجم الاسرار کس داستان کے حصے ہیں؟ تو یہ بوستان خیال کے حصے ہیں۔ اس کے بعد، معنی کا تعلق
معنی کا تعلق کس سے ہے؟ تو معنی کا تعلق ہوتا ہے تصور سے۔ اس کے بعد ہے منجو۔ منجو کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ ٹیڑھی لکیر کا کردار ہے اور ناول ٹیڑھی لکیر ہے عصمت چغتائی کا۔ یہاں پہ دیا ہوا ہے قول: ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت اور ماورائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے یہ تلقین کس نے کی ہے؟ تو یہ تلقین کی تھی۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آل احمد سرور۔ اس کے بعد دیے ہوا ہے یہاں پہ: سج دھج عروس شب شادی کی نرالی، پھولی شفق شام کے لالے کی جو لالی، ہلکی سی لب بام فلک اس نے جمالی، پائیزب بھی اور کان کے بندے بھی ہلالی۔ مابعد زری نظم کیا کہے مضمون یہی چوٹی کا ملا اہل زباں کو۔ دبیر کے اس بند میں کون سی صنعت استعمال ہوئی ہے بتانا ہے۔ تو اس کا یہ مرزا دبیر کا بند ہے اور اس میں استعمال ہوئی ہے حسن تعلیل۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے عزیز احمد کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو ان کا پہلا ناول ہے ہوس۔ اس کے بعد ہے نظم جاوید سے اقبال کے کس مجموعے میں شامل ہے؟ تو یہ نظم ہے ضرب کلیم میں شامل۔ اس کے بعد یہاں دیا ہوا ہے امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھ۔ امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر باندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتی ہو اسی طرح جلد اپنا منہ دکھاوے۔ میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر کہا، تمہارا بھی اللہ حافظ، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہوا۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں شامل ہے؟ تو یہ عبارت ہے قصے میں باغ و بہار کے پہلے قصے میں یہ شامل ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے یہاں پر ذیل میں کچھ تصانیف کے اسماء الف با جیم اور دال کے تحت درج ہے، انہیں غور سے پڑھیں اور کنہیا لال کپور کے صحیح زمرے کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہے الف میں ہے سنگ و خشت، عشق پر زور نہیں، بالوں پر، تو عشق پر زور نہیں یہ ان کا نہیں ہے اس لیے یہ رانگ ہوگا، اور باقی یہ تینوں انہی کے ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا با جیم اور دال۔ اسے آپ پڑھ لیں۔ اس کے بعد یہاں پہ رشید احمد صدیقی کے کس خاکے کے سرنامے درج ذیل شعر ہیں؟ عشق کوئی ہمدرد کہے مدت میں پیدا کرتا ہے، کو راہیں گو نالہ برسوں لیکن اب فرہاد نہیں۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا مولانا حسن مار حربی کا شعر ہے جو رشید احمد صدیقی کے خاکے کے سرنامے میں درج ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے بستے ہیں تیرے سائے میں سب شیخ و برہمن، آباد تجھی سے تو ہے گھر دیر و حرم کا۔ اس شعر میں کون سی صنعت پائی جاتی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا لف و نشر پائی جاتی ہیں۔ اس کے بعد یہاں پر ایک دعویٰ اور دلیل دیا ہوا ہے، غور سے پڑھنا ہے اور صحیح جواب کی نشاندہی کرنا ہے۔ دعویٰ دیا ہوا ہے ناول امراؤ جان ادا اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے۔ دعویٰ صحیح ہے۔
دلیل ہے اس میں ناول کے بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہیں۔ دلیل بھی صحیح ہے تو دعویٰ صحیح اور دلیل بھی صحیح ہوگی۔ اس کے بعد یہاں پہ دیا ہوا ہے نیا عہد نامہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو نیا عہد نامہ یہ ہے خلیل الرحمن اعظمی کا۔ اس کے بعد یہاں دیا ہوا ہے تعلیقات کا تعلق کس سے ہے؟ تو یہ تحقیق سے ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے اور وہ نہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھاتے ہیں نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ تو یہ آل احمد سرور کے اس بیان میں کس ناقد کی تنقید کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ تو یہ ہے آل احمد سرور کا قول، یہ بھی یاد رکھیں۔ اور انہوں نے کہا ہے الطاف حسین حالی کے لیے۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے مسعود حسین خاں کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی ہے؟ تو یہ ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو پر انہیں پی ایچ ڈی کی ڈگری ملی ہے۔ اس کے بعد ہے ذیل میں سے کس نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شمس الرحمن فاروقی۔ حسین مجھے بچا، میں جانتا ہوں کہ تو شجر معرفت کی ایک شاخ ہے، یہ جملہ فردوس بری کے کس کردار نے ادا کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا شیخ علی وجودی، اور باقی کے بھی کردار اسی کے ہیں۔ اس کے بعد ہے فسانہ آزاد کل کتنے جلدوں پر مشتمل ہے؟ تو یہ 4 جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد ہے نظم موضوع سخن کے تخلیق کار کون ہیں؟ تو یہ فیض احمد فیض کی نظم ہے۔ اس کے بعد ہے ظرافت ہو یا عبادت، اس کو زندگی ہی میں تلاش کرنا چاہیے اور زندگی ہی سے اس کی آبیاری کرنا چاہیے اور زندگی ہی کے لیے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے کس انشاء سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا اپنی یاد، اور باقی کے بھی انہی کے انشائیے ہے۔ اس کے بعد ہے ترکمان کے شاعر کا تخلص ہے؟ تو یہ ہے قلی قطب شاہ کا، انہوں نے کل کتنے 17 تخلص استعمال کیے ہیں۔ اس کے بعد ہے اجزائے مرثی کے درست ترتیب کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے چہرہ آئے گا، یہ دونوں میں سے ہوگا، یہ دونوں کٹ کر دیں۔ چہرے کے بعد بین نہیں آتا، یہ آلریڈی کٹ ہو جائے گا، تو یہاں پہ آنسر بچ گیا ہمارا 2، چہرہ، رجز، رزم، شہادت اور بین، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد ہے سر سید کی کس کتاب کا گارسا دتاسی نے فرانسیسی میں ترجمہ کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا آثار سنادید اور جم تاریخ سرکشی بجنور اور اسباب بغاوت ہند، یہ بھی کس کی ہے؟ سر سید احمد خان کی ہی ہے۔ اس کے بعد ہے اس میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو فٹ پاتھ کے شہزادے ان کا ہے، پیسہ اور پرچھائیاں بھی انہی کا ہے، مور پنکھی بھی انہی کا ہے، بچ گیا آفتاب محبت، یہ ان کا نہیں ہے۔ اس کے بعد ہے نشاط روح کس شاعر کا مجموعہ کلام ہے؟ نشاط روح یہ ہے اذکر کا مجموعہ کلام۔ آگے ہے دن کو ہم ان سے بگڑتے ہیں، وہ شب کو ہم سے
رسم و پابندی اوقات چلی جاتی ہیں۔ یہ شعر کس کا ہے بتانا ہے، تو یہ حسرت موہانی کا شعر ہے۔ اب معنی کس کی شاعری کا انتخاب ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قلی قطب شاہ۔ آگے بڑھتے ہیں، اس میں لفظ و معنی کس کی تصنیف ہے، تو یہ ہے شمس الرحمن فاروقی کی تصنیف۔ آگے بڑھیں گے، حیاتی تنقید کے مصنف کون ہیں، تو یہ حیاتی تنقید کے مصنف ہیں محمد حسن۔ مرزا سلامت علی دبیر کس شہر میں پیدا ہوئے، ان کا پورا نام یہ ہے، یاد رکھیں۔ اس کے بعد ہے رنج میں، خوشی میں، صحت میں، بیماری میں، خلوت میں اور جلوت میں اس مشغلے سے ان کا جی نہیں اکتاتا تھا گرمی کی دھوپ میں، جبکہ ایک صبح خیز آدمی ضرور آرام لینا چاہتا ہے۔ یہ شخص ہمیشہ تصنیف و تالیف میں مصروف پایا جاتا ہے۔ مولانا حالی نے یہ باتیں کس کے لیے کہی تھیں، تو انہوں نے کہی تھی سر سید احمد خان کے لیے، اور حیات جاوید میں یہ بات کہی ہے۔ ان کے بعد ہے یہاں پہ نجم الدین کے شاعر کا نام تھا، تو ان کا آبرو کا اصل نام ہے نجم الدین۔ یہ اس کے بعد ہے مرثیہ، مثنوی، قصیدہ اور شعر آشوب 18ویں صدی کی مقبول ترین اصناف شاعری میں شامل ہے۔ درج ذیل شعراء میں سے کس نے ان میں سے کسی ایک پر بھی طبع آزمائی نہیں کی، تو یہ ہر بار کسی نہ کسی طرح سے یہ سوال پوچھا جاتا ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا خواجہ میر درد۔ اس کے بعد ہے کون سی کتاب علی عادل شاہ کی سرگزشت پر مبنی ہے، تو علی نامہ ہوگا اس کا رائٹ آنسر۔ اس کے بعد یہاں دیا ہوا ہے ایک شعر، یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار داستاں دے، منقار ہزار داستاں دے، یہاں ہزار داستاں سے کیا مراد ہے، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بلبل خوش نوا، اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ آگے چلیں گے ہم، مرزا رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر غالب نے پیش لفظ لکھا تھا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا انشاء سرور، اور باقی ہی بھی انہی کی کتابیں ہیں رجب علی بیگ سرور کی۔ سب جگہ ڈھونڈ پھرا پیوں کو نہ پایا ہرگز، دل کے گوشے میں مکاں تھا مجھے معلوم نہ تھا، تو اس کا رائٹ آنسر کیا ہوگا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سراج۔ اس کے بعد آگے ڈرامہ انارکلی کے باب دوم کے مناظر کے متعلق بیانات درج ہیں، انہیں غور سے پڑھیں اور صحیح زمرے کی نشاندہی کیجیے۔ منظر اول میں ہے سلیم کا ایوان، یہ رائٹ ہوگا۔ منظر دوم انارکلی کا حجرہ، یہ بھی صحیح ہوگا، اور جیم ہے قلعہ لاہور کا ایوان، یہ بھی درست ہوگا، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا الف با اور جیم۔ یہ بھی یاد رکھیں، اگر آپ کو ٹریک سے دیکھنا ہے تو پلے لسٹ سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پسند معلوم ہوتے ہیں، عالم شباب کی بدکاری میں مبتلا ہیں، مگر اپنی مادر وطن کے حالات سے فکر مند ہیں۔ جب ان کا خواب ٹوٹتا ہے تو انگریزوں کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے۔ ناول کے نئے فن میں یہ ایک کامیاب تجربہ تھا جس سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے۔ ناول لندن کی ایک رات کے بارے میں یہ قول ہے، بتانا ہے کہ یہ قول کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے، اس کا رائٹ آنسر ہوگا احتشام حسین۔ اس کے بعد آگے پڑھیں گے ہم، ناول لندن کی ایک
ناول لندن کی ایک رات میں لیلائے سول سروس کا مجنوں کون ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا عارف، باقی اسی کے کردار ہے، یہ بھی یاد رکھیں آپ۔ اس کے بعد ہے ناول فسانہ آزاد ابتداء کس اخبار میں چھپا؟ تو اودھ اخبار میں قسط بار یہ چھپا ہے۔ اس کے بعد ہے بہاری سنگھ اور لال بہاری کس ناول کے کردار ہیں؟ تو یہ بڑے گھر کی بیٹی کے کردار ہیں۔ اس کے بعد ہے فیض احمد فیض ترقی پسندوں کے تقی میر تھے، یہ قول کس کا ہے؟ تو یہ قول ہے مجروح سلطان پوری کا۔ ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی نہیں ہے؟ تو ہولی ان کی نہیں ہے، باقی تینوں بھی نظمیں انہی کی ہے، گنگا، یاد طفلی اور عروس حب وطن، یہ ہے نذیر اکبر آبادی۔ اس کے بعد ہے کون سا کردار ناول فردوس بری کا نہیں ہے؟ تو طارق یہ اس کا کردار نہیں ہے، زمرد حسین اور منقول خاں یہ ان کے کردار ہیں۔ فردوس بری کے اور فردوس بری کے عنوان کو ٹریک سے دیکھنا ہے تو شارٹ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ذیل میں سے کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ تو اس میں ہے جمالیات کا تعلق نہیں ہے، اسلوبیاتی تنقید کا۔ اس کے بعد ہے غالب جدید شعراء کی ایک مجلس کس کا مضمون ہے؟ تو یہ ہے کنہیا لال کپور کا مضمون۔ اس کے بعد ہے علم الکلام کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ ہے شبلی نعمانی کی۔ عاشق ہو دل سخت یوں تو عجب تماشے کا ہے وقت، عاشق کا دل نرم اچھنا، عاشق پر کرم اچھنا، اگر عاشق نہ پچھانے تو بیگانہ نہ بے درد بیچارہ کیا جانے، یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ کتاب ہے صبرس سے یہ ماخوذ ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھ لیتے ہیں پطرس بخاری کا کون سا مضمون درج ذیل شعر پر ختم ہوتا ہے؟ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں میں، تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اور باقی بھی انہی کے ہے پطرس بخاری کے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، تو درج ذیل مصرعوں میں سے صحیح مصرعے سے شعر مکمل کرنا ہے۔ اس کا رائٹ آنسر ہوگا انساں ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں، تو اس کا رائٹ آنسر 4 ہوگا۔ سلامت نہیں جسے کیرے بات میں پڑیا جائے کوئی جزلِ ہاتھ میں، جسے بات کے لفظ کا خام نہیں، جسے شعر کہنے سو کچھ کام نہیں، یہ اشعار کس دکنی مثنوی سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا قطب مشتری سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد ہے ناول گودان میں مزدوروں کی یونین کا صدر کون؟ آنسر ہوگا مرزا خورشید۔ اس کے بعد ہے 1857 کی جنگ آزادی کے بعد وہ کون سا پہلا اردو شاعر ہے جسے سیاسی سرگرمیوں کی وجہ سے انگریزوں کی قید میں رہنا پڑا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حضرت موہانی۔ باغ و بہار کا وہ کون سا قصہ ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے؟ تو یہ بادشاہ آزاد بخت کی سرگزشت میں ہے اس کا ذکر۔ سنبھلنے دے مجھے اے نا امید کیا قیامت ہے، کہ یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ تو یہ ہے اسد اللہ خان غالب کا شعر۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جوش کا پہلا مجموعہ کلام روح ادب کس سن میں شائع ہوا؟ تو یہ
21 میں یہاں پر شائع ہوا، بعض جگہ 1920 بھی ہوتا ہے، یہاں پر دیا ہوا ہے 21 تو اسے صحیح مانیں گے۔ اس کے بعد دیا ہوا ہے دیکھ رہے ہیں نین، کس کا ڈرامہ ہے؟ تو یہ ہے حبیب تنویر کا۔ اس کے بعد ہے جامع سرور اور خمخانہ سرور، کس کی تخلیقات ہیں؟ تو یہ ہے سرور جہاں آبادی کی۔ آزاد میں تنقید کا مادہ بالکل نہیں تھا، یہ رائے کس ناقد کی ہے؟ تو یہ کلیم الدین احمد کی رائے ہے۔ اس کے بعد ہے یہاں پہ سعید سوچتا کہ یہ کتنی تکلیف دہ مصنوعی زندگی ہے، کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گڑھے دوسروں کو دکھائے۔ وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں، ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، کیونکہ ان کا رواج ہے۔ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے۔ یہ اقتباس منٹو کے کس تخلیق کا ہے بتانا ہے۔ بغیر عنوان کے ہے اور باقی تینوں بھی کیا ہے، منٹو کی ہی ہے۔ اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو فوجی وہ نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے۔ وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان کس ناقد کا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا یہاں پہ احتشام حسین کا۔ پیامبر نہ میسر ہوا تو خوب ہوا، آتش کے اس مصرع اولیٰ کے مصرع ثانی کی نشاندہی کرنا ہے۔ تو زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے؟ یہ اس کا رائٹ آنسر ہوگا۔ اس کے بعد یہاں پہ دیے ہوا ہے ننگی آوازیں اور خدا کی قسم کس کے افسانے ہیں؟ تو یہ افسانے ہیں منٹو کے۔ اس کے بعد آگے ہیں یہاں پہ پوچھا کہ طلب کہاں قناعت، پوچھا کہ سبب کہاں کہ قسمت۔ درج بالا شعر میں موجود صنعت کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سوال و جواب۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا، اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دائیں آگ بھی بھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک صورت اختیار کرنے لگے۔ کوئی دیوی یا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو۔ کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہوتی۔ اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کے مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کا خیال کسے تھا؟ درج بالا اقتباس یہ منشی پریم چند کے افسانے سے ماخوذ ہے، وہ افسانہ بتانا ہے۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا بدن قاتل کی ماں، اور یہ ان کے افسانوی مجموعے واردات میں شامل ہیں۔ دھریندر پرتاپ اور منوہر لال کس داستان کے کردار ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کمنٹ باکس میں دیں۔ اس کے بعد ہے آگے بڑھیں گے ہم، یہاں زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو، میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم ڈھٹائی سے ہنس سکتی ہو قابل داد ہیں، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول تیری لکیر میں شمن سے کس نے کہی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا پروفیسر رحمان کہتا ہے، اور باقی یہ بھی اسی کے کردار ہے، یہ تیری لکیر کے، یاد رکھیں آپ اسے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے، یہاں پر ہے یہ غلامی کی زنجیر کو توڑائے، قید خانے کے در کھولائے، اپنی آغوش میں ان کو بڑھ کر اٹھا لے، اپنے دل میں بٹھا لے۔ یہ ہمالیہ ہے، یہ وندھیاچل ہے، یہ نیل گری، کس کی نظم کا حصہ ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا سردار جعفری۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم،
وسطیہ کا تعلق کس سے ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا صوتیات سے ہے۔ گمان کا ممکن کس کا مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہے نون میم راشد کا مجموعہ کلام اس کا ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھیں گے ہم، کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا فضائے بر شغال، یہ ہے سرور جہاں آبادی کی۔ اس کے بعد آگے ہے یہاں، نظم مورنا اردو میں کہاں سے آئی؟ تو یہ آئی ہے انگریزی سے۔ اس کے بعد ہے اردو ادب کی سماجیاتی تاریخ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ تصنیف ہے کس کی؟ محمد حسن کی۔ اس کے بعد ہے مورخ چکبست و شرر کس کتاب کے تناظر میں پیش آیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا گلزار نسیم۔ اس کے بعد یہاں پر دیا ہوا ہے، جج بات کاٹ کر ہم زیادہ سے زیادہ انسانوں کو پھانسی کی سزا دیں گے تاکہ ملک کے مفادات محفوظ رہے، شاعر مگر کب تک؟ جج جب تک سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں ڈوبتا ہے۔ وزیر بکواس، جج صاحب یہ عدالت نہیں ہے، مجھے آپ سے اس قدر احمقانہ تجویزوں کی امید نہ تھی۔ جج بجا فرمایا آپ نے، مگر میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ شاعر ہر بات سمجھنے کے لیے کہاں ہوتی ہے، حسن معنی سے آزاد ہو چکا ہے، راہب معنی صرف مذہب میں ہے، اس کے بغیر ہر شے محمل ہے۔ یہ مکالمے کس ڈرامے سے ماخوذ ہے؟ تو یہ ہے ضحاک کے، جس میں جج، شاعر، وزیر، راہب اس طرح کے کردار ہیں۔ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا ضحاک۔ قدرت اللہ قاسم کی تالیف مجموعہ نغز کو کس محقق نے مرتب کیا ہے؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا حافظ محمود شیرازی۔ ہر گھڑی آنسو بہانا دیدہ خون بار سے، رات دن سر کو پٹکانا ہر در و دیوار سے، آہ نالہ کھینچنا ہر دم دل بیمار سے، ہر برا احوال اب تو ہجر کے آزار سے، چھوٹ جاوے غم کے ہاتھوں سے جو نکلے دم کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ یہ بند ہے نذیر اکبر آبادی کا۔ اس کے بعد آگے ہے، سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گزٹ کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو اس کا رائٹ آنسر ہوگا 1866۔ مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ فردوس بری کا کردار ہے، عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے۔ اس کے بعد ہے، صبح وطن کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ ہے چکبست کا شعری مجموعہ۔ آنکھ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ یہ ناول ہے قرۃ العین حیدر کا، اور اس کا اختتام ہوتا ہے گوتم نیلمبر پر۔ اس کے بعد ہے، شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ یہ قول کس ناقد کا ہے؟ تو یہ ہے الطاف حسین حالی کا قول۔ طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ تو یہ ہے نذیر اکبر آبادی کی۔ بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ تو یہ ہے اپنے دکھ مجھے دے دو کا کردار۔ اس کے بعد ہے، اس ویڈیو کا لاسٹ کوشچن ہے، لسانیات کے علماء نے دلی کے آس پاس کی اردو زبان کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بول چال کے لیے یہ زبان ایک ترقی پذیر شکل میں بہت دنوں سے رائج تھی، اور آپس کے تعلقات میں بہت سی ایسی کہاوتیں اور محاورے اور جملے پیدا ہو گئے تھے جو عوام سے اس کے تعلق کا پتہ دیتے ہیں۔ یہ عبارت کس ناقد کی ہے؟ تو یہ ہے احتشام حسین کی۔ تو اس کا رائٹ آنسر
सी होगा। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और ज़रूर से सब्सक्राइब कर दें।